میرا نام کلثوم ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میری شادی اس وقت ہو گئی تھی جب میری عمر 14 سال تھی، کیونکہ ہمارے یہاں خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادی کرنے کا رواج تھا، اور میرا شوہر سانڈ جیسی طاقت رکھتا تھا اور میری عمر کافی چھوٹی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی کہ شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن میرے شوہر کی عمر 20 سال تھی، اس کو سب پتہ تھا، اس لیے میرا شوہر مجھ سے خوب مزے لیتا تھا۔ لیکن جب میری عمر 18 سال کی ہوئی تب مجھے پتہ چلا کہ شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں کیا کرتے ہیں۔ اب میرے اندر بھی آگ لگ چکی تھی۔ جب بھی میرے شوہر میرے ساتھ گھر کا کام کرتے تھے تو میں بھی اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیتی۔ اب ہمارے 3 بچے بھی ہو گئے تھے۔ میرے شوہر جس جگہ پر کام کرتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا گیا اور میرے شوہر کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ گھر میں جتنے پیسے تھے وہ سب بھی خرچ ہو گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، کلثوم، اب مجھے دوسرے شہر جا کر نوکری ڈھونڈنی پڑے گی، ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ جب میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر کسی دوسرے شہر چلا گیا تو پھر مہینوں مہینوں گھر واپس نہیں آئے گا، تو پھر میں کیا کروں گی، میں اپنی پیاس کیسے بجھاؤں گی؟ لیکن اب چونکہ مجبوری تھی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، ٹھیک ہے، تم کام کاج کے لیے دوسرے شہر چلے جاؤ، میں گھر پر انتظار کروں گی۔ تو میرے شوہر نے تیاری کی اور دوسرے شہر چلے گئے جہاں ان کے دوست تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کو کیمپ دلوا دیا اور میرے شوہر چند مہینوں میں صرف 15 دن کے لیے گھر واپس آتے تھے۔ لیکن چونکہ میرے شوہر کی تنخواہ اچھی تھی، اس لیے میں اپنے شوہر کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم اسی شہر میں کام ڈھونڈو۔ میرے اندر کی گرمی مجھے ستا رہی تھی اور میں بے چین سی رہتی تھی۔ ایک دن میں بازار سودا سیلف لینے کے لیے سبزی کی دکان پر کھڑی ہو گئی۔ سبزی کی دکان پر ایک خان صاحب کھڑے تھے جس کا جسم چوڑا اور قد لمبا تھا۔ میں اسے دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اوزار بھی بڑا ہوگا جس سے میری گرمی دور ہو سکتی ہے۔ اب میں اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کدو پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ خان صاحب نے جب میری طرف دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ اس کو یہ والا کدو نہیں بلکہ میرا کدو چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا، باجی آپ گھر جائیں، میں کدو سمیت آپ کے گھر آ جاتا ہوں۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ وہ میری بات سمجھ گیا۔ میں فوراً اپنے گھر واپس چلی آئی۔ 10 منٹ کے اندر اندر خان صاحب بھی گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے، باجی آپ کا شوہر میرا دوست ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کا شوہر شہر سے باہر کام کے لیے گیا ہوا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی پیاس بجھانے والا کوئی مرد نہیں ہے۔ اس لیے آج جب آپ میری دکان پر آئیں اور کدو پر ہاتھ پھیرنے لگیں تو میں سمجھ گیا کہ آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر میں نے فوراً خان صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اپنے خربوزوں پر رکھ دیا، کیونکہ اب ہم دونوں کبڈی کے لیے تیار تھے۔ خان صاحب کا ہتھیار بھی کھڑا ہو گیا تھا اور میں اپنے ہاتھوں سے خان صاحب کے ہتھیار پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اب ہم دونوں گرم ہو گئے تھے، بلکہ میں تو خان صاحب سے کچھ زیادہ ہی گرم ہو گئی تھی۔ میں نے خان صاحب کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے بیڈ روم کی طرف لے گئی، اور پھر ہم دونوں کے درمیان وہ سب کچھ ہوا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ خان صاحب کا ہتھیار میرے شوہر سے بڑا تھا اور خان صاحب بڑی مہارت سے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک اور میری آہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج میں بڑی خوش تھی کیونکہ میرے دل میں کئی مہینوں کی جو حسرت تھی وہ آج پوری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خان صاحب کو رخصت کیا۔ اب روزانہ یہی ہونے لگا۔ جب بچے صبح اسکول چلے جاتے تو 10 بجے کے قریب خان صاحب میرے گھر آ جاتے اور پھر ہم دونوں پلنگ توڑ کام کرتے۔ اس کام کے مجھے 2 فائدے تھے، میری ضرورت بھی پوری ہو جاتی تھی اور مجھے سبزی بھی روزانہ مفت میں ملتی تھی۔ اب مجھے اپنے شوہر سے بھی کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ اگرچہ میرا شوہر دوسرے شہر میں ہے، لیکن میری جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے خان صاحب موجود ہیں جو مجھے روزانہ مری کی سیر کرواتا ہے، اور آج میری عمر 25 سال ہے، پھر بھی میں روزانہ مری کی سیر سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔